سامعین محترم، ہم اپنے غزوات اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مسعود بیان ہو چکا ہے۔ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ادوار کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ درمیان میں ہم رک گئے تھے اور دیگر موضوعات کی طرف توجہ چلی گئی تھی۔ اب دوبارہ سے پھر یہ سلسلہ جوڑتے ہیں اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آگے چل کر بہت ساری باتیں ایسی آنے والی ہیں جن کا تعلق ان کی شخصیت کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک جامع تعارف کروایا جائے۔ الحمدللہ میں اور آپ ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی ماؤں نے جنم دیا ہے کہ جن کے ایمان میں صحابہ کی عظمت، محبت اور عقیدت شامل ہے، اور ہم ایسے باپوں کی اولاد ہیں جو صحابہ کرام کی عزت ناموس پہ مر مٹنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ فللہ الحمد علی ذالک، اللہ کا شکر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے بارے میں ادنا سا بھی کوئی شبہ ہو، اس کے دل میں ان کے بارے میں کوئی ذرے سے بھی 100واں اور 1000واں حصہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اس کے دل میں کوئی کدورت ہو، ایسا ہرگز نہیں الحمدللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ سیکولر قسم کے لوگوں نے، سبائی قسم کے لوگوں نے، ملحدین نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، تو ان میں سے بہت ساری باتیں وہ صاف ہو جاتی ہیں جب حضرت کی شخصیت ہمارے سامنے، تو ضروری ہے کہ پہلی نشست بجائے فتوحات کی حضرت کے تعارف پہ ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ایک معزز اور محترم فرد ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور خلفائے راشدین کی کڑی اور لڑی کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے طریقے کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو حضرت تیسرے خلفاء ہیں، بہت سارے فضائل اور محامد میں حضرت یکتا ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، میری امت قیامت تک آئے گی لیکن ان میں سے بہترین نسل وہ ہے جس میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے درمیان مجھے بھیجا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے محامد ہیں احادیث کے اندر، اگر وقت نے اجازت دی تو ہم آج ہی انشاءاللہ وہ احادیث کا خلاصہ
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے حضرت کا ذاتی تعارف اور شخصی کوائف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت کا نام اور نسب نامہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے۔ 7ویں 8ویں پشت پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ عبد مناف، قصی اور کلاب یہ نبی علیہ السلام کے نسب نامے میں نام آتے ہیں، نیچے سے لڑی الگ ہو جاتی ہے۔ قریش ایک بڑا قبیلہ ہے۔ قریش کا لفظی معنی ایک بڑی مچھلی ہے۔ قریش، لفظ قریش کا معنی سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی، جس طرح عنبر ہے، شارک ہے، اسی طرح قریش بھی ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ، عرب کی آبادی کا بہت بڑا حصہ، چونکہ ان لوگوں پر مشتمل ہے، لہذا ان کو اپنی اغلبیت اور کثرت کی بنا پہ قریش کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کا آوازہ بلند کیا تو قریش کی 10 سب کاسٹیں تھیں۔ ہر قوم کے نیچے پہچان کے لیے قبیلے، جس کو ہم سب کاسٹ کہتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ اگر پنجاب کی قوموں کی مثالیں دوں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ راجپوت مثلا خاندان، اس کے اندر ذیلی کوالٹیاں ہیں، لوکل کے اعتبار سے ہرگن ہیں، ڈھکو ہیں، جھمبٹ ہیں، اور دوسرے جو ہیں مہاجرین میں چوہان ہیں، بگیلے ہیں، بلکہ بگیلے تو لوکلوں میں آتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری سب کاسٹیں ہیں۔ ارائیوں کے اندر بھی رامے ارائیوں کی قسم ہے، اور کچھ علاقے کے اعتبار سے، کچھ شخصوں کے اعتبار سے یہ سرسا والی ہیں، یہ ملتانی ہیں ارائیں، یہ امبالوی ہیں، یہ جلندری ہیں۔ بس اوقات افراد کی بنا پہ، علاقے کی نسبت کی بنا پہ آگے تقسیمات ہوتی ہیں۔ جٹو کے اندر بیشبا چیمے ہیں، چٹے ہیں، چدڑ ہیں، اور بھی اس قسم کی نیوسے ہیں، گل ہیں، اور بھی بے شمار قسمیں گنتے چلے جائیے۔ تو قریش کے اندر بھی ذیلی سب کاسٹیں 10 تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن عبد شمس کی نسل سے اموی کہلائے۔ آگے چل کر انہوں نے خلافت بھی قائم کیا، ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، آپ بھی بنو امیہ کے قابل قدر فرزند تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پردادا محترم امیہ تھے، اس بنا پر وہ اموی کہلائے۔ عبد مناف پہ آپ کا سلسلہ نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت کی نانی ام حکیم بیضا بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کی ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اب اندازہ کریں قربت کا۔ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ بن عبد المطلب، اور عبداللہ کے ساتھ جو بہن جڑواں پیدا ہوئی تھی ام حکیم بیضا ان کا نام تھا بن عبد المطلب، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی محترمہ تھی۔ یعنی اس لحاظ سے بھی اور اس چھوٹی تقسیم کے لحاظ سے بھی بڑا قربت ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کی کنیت دور جاہلیت میں ابو عمر تھی۔ جب آپ کی زوجیت میں نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اللہ نے ان سے ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا، تو پھر ابو عبداللہ کی کنیت سے مشہور ہو گئے، اور مسلمانوں نے اسی کنیت سے میں مشہور تھے، ابو عبداللہ عثمان بن عفان۔ حضرت کا لقب ذو النورین ہے۔ علامہ بدر الدین عینی یہ مشہور شارح ہیں، حنفی فقہ کے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، امام ابن حجر عسقلانی کے سانڈو ہیں، ایک دور کے اندر ہی رہے۔ عجیب اتفاق، ابن حجر عسقلانی دنیائے اہل حدیث کا سر خیل ہے، اور علامہ بدر الدین عینی دنیائے حنفیت کا سر خیل ہے۔
دونوں آپس میں سانڈو ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن بہرحال انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آیا جایا کرتے تھے اور بحثی بھی رہتی تھی، اس لیے کہ آپ کے سوا وہ کہتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر، شرح العینی کے اندر لکھا ہے کہ اس پوری دنیا میں نبیوں کے داماد رہے ہیں پر اکہرے، اگر اس پوری دنیا میں ایک خاص شرف حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی آدمی کے نکاح میں ہو تو وہ عثمان غنی رضی اللہ۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بچیاں ہوں۔ خیر ہے باقی انبیاء کے بھی داماد رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بچیوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، میں ان ساروں کو چھوڑتا ہوں، ایک محدث کی روایت آ گئی ہے تو بس کافی ہے۔ محلب بن ابی صفرہ، مشہور فاتح، مشہور جنگجو مسلمان، جس نے بالخصوص خوارج کے بارے میں بڑی زبردست خونریز جنگیں لڑی، محلب بن ابی صفرہ، اس سے بھی پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں رہیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین، نبی کی بیٹیوں کو ان کے تقدس، پاک دامنی، عفت، طہارت کی بنا پہ نور کہا گیا۔ ایک لقب ہے روشنی، نور، 2 نور جس کے گھر میں آئے، 2 روشنیاں جس کے گھر میں آئے، 2 پاکیزہ خواتین جس کے گھر میں اور حرم میں آئیں تو ذو النورین، 2 نوروں والا، 2 روشنیوں والا، یہ لقب ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ کی ولادت عام الفیل، وہ ہاتھیوں والا سال، پڑھا ہے آپ نے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا تاکہ دنیا کے لوگ جو بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو موڑا جائے، ان کو موڑا جائے اور ان کے رش کو ختم کیا جائے، ان کو یمن کی طرف لایا جائے۔ ایک اس میں کوئی عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں صحابی کو بھیج کے اس کو ختم کروایا۔ تو بہرحال اس وقت ایسے ہوا، نبی علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل والے سال ہوئی، یہ تو بعد میں اسے ختم کیا گیا۔ تو اس سے پہلے ایک عرب شخص نے روایات کے مطابق اس بادشاہ نے جو وہ کلیسا بنوایا وہاں جا کر پاخانہ کر دیا اس کی توہین کے لیے۔ اسے غصہ آیا، اس نے کہا یقیناً یہ کسی قریشی کا، عربی کا اور کسی مکے والے کا کام ہے، تو اس نے ہمارے اس کو پامال کیا، لہذا اس نے چڑھائی کی۔ عرب میں ہاتھی نہیں تھے، عرب میں پانی نہیں، یہ تو پانی کا جانور ہے، لہذا وہ ہاتھیوں کو لے کے گیا، اور پھر وہ پوری تفصیلات جو عبد المطلب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، اسلام کی شروع کی تاریخوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا، ابرہا لشکر لے کے آیا۔ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے 6 سال کم تھا، 6 سال بعد حضرت کی پیدائش ہوئی۔ بعض نے کہا کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی علیہ السلام سے 5 سال چھوٹے تھے، 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درمیانہ قد، گورا چہرہ، لمبی داڑھی، پیٹ قدرے نکلا ہوا، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا قد، حتیٰ کہ اتنا لمبا کہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے نظر آتے تھے، قدر سانولا چہرہ، باروب آواز، یعنی ہزاروں کے مجمع کو صرف آواز بغیر اسپیکر کے سنائی دیتی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں کھڑی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سوار ہیں، اتنے لمبے قد کے مالک تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ، آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ پست تھا نہ اونچا تھا، آپ نہ بہت لمبے تھے، آپ کی جلد باریک تھی، قدرتی طور پر آپ کی جلد باریک تھی، گھنی لمبی داڑھی،
جوڑ آپ کے مضبوط تھے، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، اب چوڑے سینے والے، فاصلہ زیادہ تھا، سر میں گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب الزہری بڑے مشہور محدث ہیں، بہت سارے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، بڑے مرکزی راوی ہیں احادیث بیان کرنے میں امام زہری، بلکہ صحابہ کرام اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، حمزہ وصل کی حیثیت رکھتے ہیں امام زہری۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت درمیانہ قد، حسین بالوں والے اور بہت خوبصورت تھے، گورا رنگ تھا، سر کے سامنے سے کچھ بال گر گئے تھے، اونچی اور ستواں ناک تھی، پنڈلیاں مضبوط تھی، بازو لمبے تھے، دانت انتہائی خوبصورت، حضرت نے بڑی بڑی زلفیں رکھی تھی جو کانوں کے نیچے یہاں تک نظر آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں کی ہیں، یک کے بعد دیگرے، اپنی خواتین کی وفات پانے کے بعد، اور سب کی سب اسلام میں بھی سب سے پہلی شادی نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اسلام کے اندر ہوئی۔ ان کے پیٹ سے اللہ نے عبداللہ بن عثمان یعنی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم بنت رسول سے شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد آپ نے ان سے شادی کی، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ ان کی وفات کے بعد فاختہ بنت غزوان سے شادی کی، یہ ایک بہت بڑے امیر کبیر عتبہ بن غزوان کی بیٹی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، پہلے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ عرب اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، بسوں کا دادے کا، پوتے کا، بیٹے کا، کئی کے پشتو کا نام محمد عبداللہ رکھ دیتے ہیں، کئی بچوں کا۔ ہم ناموں میں بہت تردد کرنے لگے، ہم ناموں میں بے تحاشا تردد کرنے لگے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اوقات ناموں کے تردد میں ساتویں دن نام نہیں رکھا جاتا، خواہ مخواہ نام ایسا ہو جو نہ پوری گلی میں ہو، پورے ٹاؤن میں ہو، پورے خاندان میں نہ ہو۔ ابھی یہ 2-3 ہفتوں کے اندر کئی ساتھیوں نے فون پہ ایسی بات کی، انہیں نام بتائے گئے، وہ رکھنے بھی نہیں آتے، کوئی پسند گھر والوں کو نہیں آتا۔ بہرحال ہم بہت تردد کرتے ہیں، اتنا تردد نہیں چاہیے۔ اور عجیب عجیب الٹے سیدھے نام جن کی نہ کوئی لغت میں کوئی معنی ملتا ہے، نہ کہیں ظاہر ان کا کوئی پس منظر ہے کہ وہ کسی صحابیہ یا کسی نیک عورت کا نام ہو۔ بس چند مناسب نام رکھ دو، فاطمہ رکھ دو، عبداللہ رکھ دو، آمنہ رکھ دو، بس اس طرح کے نام رکھ دو۔ بس یہ عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ خاندان کے اندر پورے میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے، اور بہت بے معنی قسم کے نام رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ عید کے بعد سے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلسلہ رہا، بالآخر تنگ آ کے میں نے کہا یار صوفی اقبال صاحب کی کتاب لے لو اور وہاں سے کوئی نام جو ہے نا وہ آپ پسند کر لو۔ اللہ اللہ خیر سے آئے روز فون پہ حضرت کوئی 2-4 نام اور ڈھونڈ دیں، بھائی کیا پتہ ہمارے نام آپ کی بیویوں کو پسند آتے بھی کہ نہیں۔ تو اس کا نام عبداللہ الاصغر رکھ دیا فرق کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ام عمر بنت جندب الازدیہ سے شادی کی، ان سے بھی اولادیں ہوئیں۔ پھر فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس سے شادی کی، پھر ام البنین بنت عیینہ بن حسن الفزاری، عیینہ بن حسن الفزاری یہ بھی بہت بڑے رئیس تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے انہیں 100 بکریاں دی تھیں، بہت سردار تھے تالیف قلبی کے لیے۔ عیینہ بن حسن الفزاری بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ پھر رملہ بنت شیبہ ربیعہ الامویہ اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی کی، اور جب آپ وفات پائے، جب آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت آپ کے حرم میں نائلہ بنت الفرازہ الکلبیہ، عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے بنو کلب، بڑا مشہور قبیلہ ہے اور بہت بڑا قبیلہ ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے، بڑی تعداد۔ وہ مشہور ضعیف روایت اور موضوع روایت ہے، وہ 15 شعبان والے جو عبادت کرتا ہے اس کو بنو کلب کی بکریوں کے مطابق ان میں جتنے بال ہے اتنا ثواب ملتا ہے، اس میں بنو کلب کا تذکرہ آتا ہے۔ مشہور ایک من گھڑت روایت ہے موضوع، جو 15 شعبان کو عبادت کرتا ہے نا جی، لیلۃ نصف شعبان، تو اس کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق ثواب ملتا ہے۔
بہرحال یہ کہ بہت ساری بکریاں ہوں گی. یہ نصرانی تھی، عیسائی تھی، لیکن رخصتی سے پہلے اسلام لے آئیں اور بڑی اچھی مسلمان عورت ثابت ہوئیں. یہی وہ ہیں جن کی انگلیاں کٹ گئی تھیں تلوار کے وار سے، اور ان کا تذکرہ ہم آگے کریں گے. اور اس وقت غالباً یہی ایک ہی بیوی تھی. آپ کی ان 8 شادیوں سے کل 9 بیٹے ہوئے، اور اسی طرح 7 بیٹیاں ہوئیں. آپ کی ایک بہن تھی جس کا نام آمنہ بنت عفان تھا. آپ آمنہ بنت عفان ایک ہی بہن تھی وہ، اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہند، یہ ایک ساتھ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. یہ دونوں عورتیں، یعنی ان گروپ کے اندر یہ عورت بھی شامل تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ماں شریک 3 بہنیں تھیں. یہ تو سکی بہن ہوگی، وہ 3 بہنیں تھیں. اسی طرح 3 بھائی بھی تھے. دور جاہلیت میں ہم آپ کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دور جاہلیت میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم میں افضل ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. جاہ و حشمت کے مالک تھے، عمدہ گفتگو کرتے، شرم و حیا کے پیکر تھے، مالدار تھے. اس وقت بھی کاروبار کیا اور اللہ نے بڑی برکت دی. اور آپ شروع سے ہی سخی تھے، جاہلیت کے اندر ہی سخی تھے. پھر جو سخی ہوتا ہے پھر لوگوں کی محبت تو اس کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے. یہ تو پکی بات. حدیث میں آتا ہے نا، سخی و قریب من الناس. سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، فائدہ ہے. تو لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. جس علاقے میں جاتے، جس گلی میں جاتے، توقیر اور عزت سمیٹتے. بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑے باحیا تھے. اس وقت بھی لہو و لعب کی محفلوں سے دور رہتے، یعنی فطرتی طور پہ، نیچرلی طور پہ حضرت کے اندر بہت خوبیاں تھیں. گیت اور رنگ، اس وقت کے تمام لڑکے اس قسم کی آوارگی میں مشغول تھے. جاہلیت جو تھی مائل نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حیا کا وصف اس وقت بھی بہت زوروں پر تھا. لکھتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں جب لڑکے ایک دوسرے کے سامنے اپنا سطر کھول دینا عیب نہیں سمجھتے تھے، میں نے کبھی بھی اپنا سطر نہیں دیکھا، خود اپنا سطر نہیں دیکھا. کتنی بڑی عظمت. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے کبھی گیت اور گانے نہیں سنے، نہ اس کی تمنا کی ہے. اور نبی علیہ السلام سے بیعت کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو میں نے بہت محفوظ رکھا ہے، کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. احترام کیا کہ اب یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو ٹچ کر چکا. جاہلیت میں، اسلام میں میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا اور بدکاری کے قریب اس وقت بھی نہیں آیا. اب اندازہ کریے کتنا معصوم قسم کا انسان ہے. آپ کو اس دور میں علم سے بھی بہت ساری روشناسی تھی. مثلا امثال، ضرب الامثال، لوگ اکھان، یعنی آپ ادیب آدمی تھے. اپنی گفتگو میں اچھے اچھے الفاظ، مثالیں، جملے، محاورات استعمال کرتے ہیں. عرب کے مشہور محاورات ہیں. جاہز نے البیان و تبیین کے اندر ذکر کیا اور ہمارے سلیبس میں وہ کتاب تھی. اسی طرح ابو العالی نے، قتیبہ نے المعالی کے اندر یہ باتیں ذکر کی. عرب لوگ جو اکھان بولتے تھے، جو ضرب الامثال تھی، حضرت کو ان پہ عبور حاصل تھا. حضرت کو ان پہ عبور حاصل تھا. انساب، یہ عرب کے شرفاء کا ایک بہت بڑا علمی فن تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی علم الانساب میں بڑے ماہر تھے. نسب نامے جانتے، فلاں بابے کی نسل سے فلانا بندہ، فلانی اولاد وہاں بس رہی ہے، وہ فلانے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق فلانے علاقے سے ہے. علم الانساب کی گہرائیاں، باریکیاں، خاندانوں کی ذیلی تفصیلات، یہ سب جانتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شرفاء کے بیٹے باقاعدہ یہ فن سیکھتے کہ ہماری نسل کہ اتنے بابے کی اولاد یمن میں ہے، اتنی بحرین چلی گئی، اتنی فلانی جگہ پر ہے، ہم یہاں فلاں نسل سے ہیں، ہمارے بزرگ فلاں فلاں جگہ سے اٹھ کر یہاں آئے. یہ ساری تفصیلات ان کے حافظے میں رہتی ہیں اور پوری تفصیلات جانتے ہیں. اسی طرح تاریخ، عرب کی مشہور جنگیں، عرب کی جو داعش غبرہ کی لڑائیاں، بسوس کی لڑائی، فلانی فلانی لڑائی، ذوالقار کی لڑائی، یہ ساری باتیں ان کو تفصیل سے پتہ تھی. یعنی اس دور کے علوم یہی تھے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہے عسکری معاملات،
تیر اندازی، تلوار چلانا، گھوڑے پہ سوار ہونا، یہ ساری باتیں، اس قسم کے فنون جو شرفاء کے بیٹے سیکھا کرتے تھے وہ حضرت کو کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا۔ حضرت نے کو تجارت وراثت میں ملی، آپ کے سرمایہ میں برکت ہوئی، آپ بنو امیہ کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوا جنہیں پورے خاندان قریش میں مقام و مرتبہ ملا۔ مکہ کا جاہلی معاشرہ، جاہلی معاشرے میں بھی کماؤ پتر کی بڑی ویلیو تھی، اور آج کل بھی ہے۔ تو مصنف تو لکھتے ہیں نا جی کہ مکے کا جاہلی معاشرہ جس میں عثمان پروان چڑھے، مال کی بنیاد پر لوگوں کی قدر ہوتی تھی، آج بھی ایسے جو کماؤ پتر ہو اس کی آج بھی بڑی قدر ہے۔ دوسرا بیچارہ جتنا نیک ہو، محنت کرے، پیسے نہیں ہیں، ماں باپ بھی اس کو دوسرے نمبر پہ شمار کرتے ہیں، ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ تو بہرحال اولاد، افراد اور خاندان کے لوگ آپ سے بڑے مروب تھے، آپ کو انتہائی اونچا مقام تھا، حاصل تھا۔ 34 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اس میں ان کے عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا، وہ بھی تاجر، آپس میں تعلق تھا، یارانہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مشنری آدمی، بس جو چند گھڑیاں ان سے رہ گیا بس وہ اسلام میں آ گئے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، اور بندوں کو بھی اسلام کی طرف۔ یہ بہت کم لوگ ایسا مشن ذہن میں رکھنے والے، کاروبار تو سارے کرتے ہیں لیکن کاروبار کے ساتھ اپنے مشن کو رکھنے والے خاص قسم کے لوگ چند ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر عمدہ بندے پہ محنت کرتے، اللہ نے مقام دیا تھا، وجاہت دی تھی، اپنے اس ذاتی وجاہت کو اسلام کے لیے استعمال کرتے۔ ایک مولوی بندہ بات کرے، ایک بڑا آدمی بات کرے، اس میں فرق تو ہے نا، اس میں فرق ہے، وہی بات کرے، یار فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں تو اس کی بات جو ہے اپیل کرتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اپیل کی۔ مردوں میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود آپ کے چچا نے بوری میں آپ کو لپیٹا مسلمان ہونے کے بعد اور ناک میں دھواں دیا۔ مقام و مرتبہ آپ سنتے ہیں، اس وقت بھی حضرت کاروبار ہی تھے، مقام تھا، لیکن سختی اتنی تھی، اسلام قبول کرنا مشکل اتنا تھا کہ چچا نے بوری میں لپیٹ کے ناک میں دھواں دیا کہ یہ واپس غیر مسلم ہو جائے، لیکن حضرت نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اندازہ کریں کہ اتنے تو عام لوگوں پہ کتنی شدت ہوگی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ کتنی سختی ہوگی، حضرت صہیب، عمار اور نہدیہ وغیرہ پہ ان پہ کتنی سختی ہوگی۔ اتنا اونچے مقام کا حامل آدمی کو بھی سختی برداشت کرنی پڑی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ عرب کا معاشرہ اور وہ قریش کا معاشرہ وہ کتنے ڈکٹیٹر تھے۔ اب میں مقام بھی آپ کا تعین کر رہا ہوں کہ جاہلیت میں کاروبار کی بنا پہ شرفاء میں شریک ہوتے تھے، ایک سردار قسم کے آدمی تھے، لیکن چاچے نے مسلمان ہونے کے بعد بوری میں لپیٹ کے بوری کو جلا کے دھواں جو ہے حضرت کی ناک میں دیا تاکہ دوبارہ واپس جاہلیت پہ آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے اسلام کی چند باتیں کی، چونکہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہموار کر دی تھی، فوراً مسلمان، کوئی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں، فوراً مسلمان ہو گئے اور آپ کی تصدیق کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک آپ بیتی سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تازہ شام کے علاقے سے سفر کر کے آیا ہوں، تجارتی سفر درپیش ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، بلکہ حضرت کے بارے میں یاد آ گئی کہ آپ سیاح قسم کے آدمی، کاروباری آپ کو سفر کرنے پڑتے ہیں، اس سے بندے کا دماغ کھلتا ہے، اس کے اندر بندے کو دماغ کھلتا ہے، شعور بلند ہوتا ہے۔ اس وقت غیر عرب اقوام سے ملتے تھے، شام اور حبشہ اور دیگر علاقوں میں جایا کرتے تھے، اور یہ چیزیں آج ختم ہو گئی۔ حال ہی نے کہا ہے نا، علوم بحر و بر سیکھو، اطراف دنیا کے سفر سیکھو، تو کنویں کے مینڈک نہ بنو۔ پتہ چلے مسلمان بچوں کو یہ دنیا کہاں ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں یار دینی کاز بڑا کمزور جا رہا ہے، وہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے، چلے اس علاقے میں کاروبار بھی کرتے ہیں اور اس طرح اسلام کی باتوں کو بھی انشاءاللہ مشن کو بھی اسٹینڈ کرتے ہیں۔
وہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے اس طرح کے معاملے آگے بڑھے کہ چلو یار اس علاقے میں اگر کام کرنا ہے تو کیوں نہ فلانے علاقے کو ہی اپنا جو ہے جولانگا بنایا جائے اور وہاں سے پھر انشاءاللہ نظام آگے چلے۔ تو کہتے ہیں میں ابھی بھی تازہ تازہ شام سے آیا ہوں، جب میں معان اور زرگا یہ جگہ کے نام ہے کے درمیان تھا، مجھے نیند کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو نیند کے اندر مجھے کسی نے ایک آواز دی، اے سونے والوں اٹھو، اور احمد مکہ میں نمودار ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہے، وہ دور تو نہیں تھا نا اتنے زیادہ رابطوں کا۔ پھر جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے متعلق ہم نے سنا کہ واقعی ایک نبی نے اسلام نبوت کا دعوت کیا اور ہم سیدھا چلے آئے۔ یعنی یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تنبیہ کی اور اسلام کے لیے توجہ دلائی اور غیبی انداز میں ایک ندا ان کو سنائی گئی۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس سے وہ متاثر ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت اور خود اپنی صالحیت، یہ تین چیزیں جب ملی تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور محکم یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے طے کر دیا تھا اسلام سے پہلے، ان کے قبیلے کے تھے، اور ام کلثوم کا عقد بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے، ایک کا نام عتبہ دوسرے کا نام عتیبہ، اس سے کر دیا۔ لیکن جب یہ سورت المسد یا سورت ابو لہب نازل ہوئی، ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی جس کے بالکل دامن میں تمام عربوں کے گھر، آج کل بھی وہاں سے تھوڑا سے قریب جاؤ تو حمامات ابو جہل، یہاں ابو جہل کا گھر، اور اس پٹی میں سارے عربوں کے گھر تھے، تھوڑا سا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے قریش کی آبادی کی طرف منہ کر کے کہا، یا معاشر قریش، سارے قریش آئے، جو نہیں آ سکا اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ہے، عرب کا اصول تھا جب وہ بلاتا تو یا خود جاتے یا اپنا نمائندہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑی کی دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مانو گے؟ کہا جی مانیں گے، ہم آپ کو صادق اور امین تو جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں دوسری طرف کیا ہے، مانیں گے، اس لیے کہ ما جربنا الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان کا تجربہ سچ کے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا، آپ کو سچا پایا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح میں نبوت کے بلند مقام پر کھڑا ہوں اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، لہذا مسلمان ہو جاؤ۔ اس وقت ابو لہب نے یہ لفظ کہے بدتمیزی والے، تب لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، الہذا جمعتنا، تو نے اس لیے آواز لگا کہ میں جمع کیا۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً صورت نازل کی۔ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت۔ اللہ نے فوراً صورت نازل کی اور بڑا شدت آمیز انداز اپنایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ڈبل لفظ، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ اللہ نے عرض سے صورت تبت یدا، تو نے میرے نبی کو یہ لفظ بولے ہیں، انہی لفظوں کے ساتھ سیم جواب دیا اور قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کا تذکرہ بھی صورت کے آخر میں، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس میں ام جمیل کا تذکرہ ہے، وہ جو غیبتیں کرنے والی ہے، اس نے کہا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اپنے بیٹوں سے کہا، اس نے طلاق دلوا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بہرحال پریشان تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے اپنے والدہ کے حکم پر طلاق دے دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دے دی، انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا، انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس پیغام کو قبول فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے ٹھیک تھے،
باحیا آدمی تھے، نیک آدمی تھے، شریف النفس آدمی تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی رقیہ کو رخصت کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ کا جوڑا انتہائی کامیاب جوڑا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہیں لیکن بعد میں سب چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بیٹی کا تذکرہ بھی، دوسری بیٹی کا جو ہے آپ علیہ السلام کی جب یہ بیٹی فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی بھی نبی علیہ السلام نے از خود رشتہ پیش کیا اور ام کلثوم کا رشتہ بھی دے دیا۔ حضرت کے اوپر ابتلاء اور آزمائشیں حضرت کے اوپر بھی نہیں بلکہ پورے صحابہ پہ رہی، پورے صحابہ پہ رہی۔ مکے کا دور انتہائی تنگی کا دور تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود فرمایا لو خرجتم الی الحبشہ، اگر تم حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ تو یہ اچھی بات ہے، یہاں اتنا ظلم بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو سہارنا ممکن نہیں رہا۔ فإن بها ملکا صالحا، وہاں ایک نیک بادشاہ ہے، عیسائی ہے لیکن نیک ہے، لا یظلم عنده احد، عادل قسم کا بندہ ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، اس لیے مجھے تو اللہ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا، لیکن تم نکل جاؤ۔ تو مسلمان وہاں سے نکلے، سمندری سفر اختیار کیا۔ اس وقت بندرگاہ جدے کے قریب ایک شابیہ جگہ تھی، وہاں تھی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی، ان کو اپنا امیر بنایا اور 2 کشتیوں سے بھاؤ تاؤ کیا، انہوں نے نصف دینار کے عزت سوار کر لیا۔ مکے والوں کو یہ سارا کام بڑے احتیاط سے ہوا۔ یہ 2 کشتیوں کے مسافر غالباً 70 کے قریب مرد اور عورتیں، جن میں میاں بیوی عثمان اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی، یہ ایک جوڑا تھا، باقی کچھ عورتیں تھیں ان کے مرد نہیں تھے، کچھ مرد تھے ان کی بیویاں نہیں تھیں۔ تو بہرحال جب قریش مکہ کو خبر ملی تو دونوں کشتیاں ساحل چھوڑ چکی تھیں، آگے جا چکی تھیں، دور جا چکی تھیں اور ان کی وہ اپنا پکڑ سے نکل گئے تھے، چلے گئے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ وہاں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہے جو حبشے کی طرف ہجرت کی، پھر آ کر دوبارہ پھر حالات گرم ہوئے، پھر دوبارہ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان عثمان لأول من حاجر الی اللہ بأہلہ بعد لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوا اور وہ فرشتے گئے تو اپنا گھر چھوڑا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے، ان کے بعد یہ دوسرا شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی اللہ کے لیے، یہ بھی ایک شرف ہے، ود فیملی ود وائف۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ ہجرت کی۔ لأول، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص بھی حاصل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ ساری باتیں میں چھوڑتا ہوں آئندہ کسی نشست کے لیے، کیونکہ میں ان کے جمع قرآن پہ الگ ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اس پہ اوپر کیا محنت کی اور امت کو کیا تحفہ دے کر گئے، اس پہ میں خصوصی محنت، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ حضرت قرآن بہت پڑھا کرتے، تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں یہ اللہ کا خط ہے، اسے روزانہ کی بنیاد پہ پڑھا کرو، اور حضرت روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل اس سے بڑی کیا ہو، جب حضرت کی شہادت تھی تو قرآن پڑھتے، قرآن دوست تھے، کتاب قرآن دوست تھے، اور ہر وقت قرآن کا پڑھنا پڑھانا طاری رہتا، اور قرآن پڑھ پڑھ کر رویا بھی کرتے تھے، اثر تھا یہ حضرت کے اوپر۔ اس کے اوپر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ حضرت کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق تھا، تمسک تھا، وہ سب باتیں آئندہ ہوں گی انشاءاللہ۔ مدینہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دائمی صحبت ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمہ گیر ہمہ وقت قسم کی صحبت، آپ کے ساتھ رہتے، اپنا کام کاج کر کے آتے، آپ کے پاس بیٹھتے اور آپ کی صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں بھی پوری طرح نظر آتے ہیں، صرف غزوہ بدر اس میں شریک نہیں ہوئے، صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کے علاوہ تمام جنگوں کے اندر بنفس نبی شریک ہوئے۔ یہ بڑا اعتراض ہے، ہم اس کو کلیئر کریں گے بعد میں جب حضرت کے اعتراض کا ہم ایک خصوصی نشست لگائیں گے۔ جی وہ بدری سے آبو کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے، لیکن
اس میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کی بیماری میں مبتلا تھی، بڑا شدید بخار تھا، موت و حیات کی کشمکش میں تھی، ادھر غزوہ بدر کا معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے، یہ باتیں صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عثمان آپ رقیہ کی تیمارداری کریں۔ اب بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد کسی کو یاوہ گوئی اور بکواس بازی کرنے کی اجازت ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی، صرف اجازت نہیں دی بلکہ جب اپنا مال غنیمت تقسیم کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ لگایا کہ عثمان میرے کہنے سے رخصت پر آئے، عثمان کو حاضر سمجھا اور حصہ لگایا باقاعدہ۔ اور نبی علیہ السلام کے بدر سے واپسی سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہو گئی۔ حضرت نے ان کا کفن دفن کیا، بقیع کے اندر انہیں دفنایا، اور جب بقیع کے سے دفن کر کے جب لوگ واپس آ رہے تھے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی اونٹی پر سوار ہو کر مدینے آئے، ادھر سے یہ بقیع سے نکل رہے تھے جنازہ پڑھ کے، ادھر سے وہ مدینے میں مسجد نبی، یہ دونوں قریب وہ آئے اور انہوں نے کہا جی اللہ نے بدر کے موقع پہ، بدر 100-150 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے بدر کا مقام، وہاں سے وہ خبر لے کے آئے، یہ جنت اپنا مقبرہ بقیع سے نکلے، یہ جنازہ پڑھ کے نکلے اور ادھر سے فتح کی خوشخبری آ گئی۔ اب اندازہ کرو کہ اتنی شدید بیمار نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اور آپ نے خود اجازت دی ہے، اور اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے جنہیں رقیہ کے فراق کا غم تھا، اور اس بات کا بھی قلق تھا کہ والد جنازہ نہیں پڑھا سکے اپنی بیٹی کا، کفن دفن میں اللہ کے رسول خود شریک نہیں ہو سکے، ایک اہم ملکی ملی مہم کے لیے بدر میں جانا پڑا، اس بات کا بھی قلق تھا کہ کاش آپ خود ہوتے اور اپنی بیٹی کو خود اس سارے مرحلے کے اندر موجود رہتے۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیلات ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت کے تعارف کے حوالے سے ایک اور نشست بھی آپ کو سننا ہوگی، اور اس کے بعد ہم غزوات کے اندر چلے جائیں گے۔ غزوہ احد کے اندر آپ نے کیا کردار ادا کیا، بالخصوص غزوہ تبوک میں جیش اسرہ کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں۔ بیعت رضوان کو میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا جو حضرت ہی کے لیے ہوئی ہے، تو یہ ساری باتیں حضرت کی شخصیت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتی ہیں، لانے والی ہیں، لہٰذا ان کو بیان کر کے ہم آگے گزریں گے تاکہ آگے جو 12-15 اعتراضات سبائی ٹولے نے کیے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تو آپ کو یہ جو جمعے ہیں یہ حضرت کی شخصیت کی آپ کی نظروں کے سامنے ہونی چاہیے، دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک اس قسم کا انسان، اور پھر اس کے اوپر وہ 12 اعتراضات، اس کے جوابات اور اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے پرزور محبت نصیب فرمائے، ہم زندہ رہیں تو حضرات صحابہ کی محبت لے کے، ہمیں موت آئے تو حضرات صحابہ کی محبت پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔